کے بچے، اور آپ اپنے بچوں کو اٹھا کے یعنی اپنے کوہ نور کو اور اپنے لخت جگر کو اٹھا کے آپ غیر کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں آپ کو پیسے بھی دوں گا کہ اس کو سدھار دیں، اس کو سیدھا کر دیں. آپ اس کو کہنا ہے کہ اس کو سیدھا کر دیں یا اس کو صحیح کر دیں، تو بھائی وہ تو صحیح تھا، وہ کھیل کود رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے 2 سال کے بچے کو اٹھا کے 3 سال کے بچے کو اٹھا کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں. تربیت اور تعلیم والدین کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داری دی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے. پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اسکول آ گئے اور اسکولز تقریباً 250 سال تک تقریباً ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے، یعنی کہ 250-300 سال سے پہلے ہمارے ہاں مدرسہ صغیر میں اسکول کا جو آج کل اسکولنگ چل رہی ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو اسکول آ گئے، پھر ہم نے اسکولس کو دے دیا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ بھائی اسکول بھی تعلیم اور تربیت کرے گا. تو ہم بس صبح اٹھاتے بچوں کو بھیج دیتے، شام میں بچہ آتا ہے، دوپہر میں آتا، اس کے بعد پھر اچھا دوپہر میں بھی آیا تو اس کے بعد پھر اس کی اسکول ہی کے آرام کیا، کھانا کھایا، پھر اٹھا دوپہر شام تک، پھر اسکول ہی کے ٹاسک شروع ہو گئے. تو ہوا یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکول والے سارے کام کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں. ہوتے ہوتے چند سالوں بعد ایک اچھے بڑے عرصے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار یہ تربیت نہیں کر سکتے ادارے، تربیت ان کا کام نہیں، تربیت والدین نہیں کریں گے. والدین کو تھوڑی سی عقل آ گئی الحمدللہ. چلیں تو انہوں نے سمجھا کہ چلو تربیت ہم کر دیں گے لیکن تعلیم تو یہی دیں گے. پھر یہ ہوا کہ آہستہ اب یہ الحمدللہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو تعلیم بھی نہیں دے رہے. میں جو مثال دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ بھائی دیکھیں آپ نے تو تعلیم اور تربیت کے لیے اسکول میں ڈالا، ایک ایسا ادارہ جو مانا جاتا ہے جانا جاتا ہے کہ جو آپ کے ایک سیدھے سادے معصوم سے بچے کو تعلیم اور تربیت کے نور سے منور کرے گا، اور جب وہ اس ادارے سے نکلے گا تو وہ شخصیت میں اس میں بہت بہترین بدلاؤ آ چکا ہوگا، وہ بہت بڑا ایک اچھا سمجھدار اور باشعور انسان بن چکا ہوگا. آپ ذرا سروے کریں اور جائیں ذرا کسی بھی تعلیمی ادارے کے باہر ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں جہاں ٹھیلے ویلے بھی لگے ہوں گے، چپس کے ٹھیلے ہوں گے، گول گپے ہوں گے، چاٹ ہوں گی اور 10 طرح کی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو 20 قسم کے آئٹمز ہوں گے، کھانے پینے کے بھی ہوں گے، اس کے علاوہ کے بھی آئٹمز ہوں گے. آپ وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں اور بچوں کی گفتگو سن لیں. آپ یہ سوچیں کہ وہ ابھی اس تعلیمی ادارے سے نکلا ہے، ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے نکلا ہے کہ جہاں اگر وہ برا بن کے بھی گیا تھا، یعنی اس نے اگر مثال کے طور پر اس کے بہت بیڈ ہیبٹس تھیں، زبان بہت خراب تھی، لیکن جس ادارے سے وہ نکل رہا ہے تو کچھ اثر 1-2 گھنٹے تو اثر ہوتا ہے. تو وہ جو بچہ جو بالکل سافٹ ہارٹڈ ہے، وہ بالکل نرم دل ہے، وہ پھول ہے، ایک چھوٹا سا پھول ہے، جب وہ ایک ادارے سے نکل رہا ہے تو کیوں اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں اس چیز کی تعلیم نہیں دی جا رہی. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پیج نمبر فلاں سے پیج نمبر فلاں تک آپ نے لکھ کے لانا ہے، یا فلاں پیج سے فلاں پیج تک آپ نے یاد کر کے آنا ہے. اس کی کوئی تربیت چھوڑیں، تعلیم بھی کچھ نہیں ہو رہی، بس وہ ایک کاپی پیسٹ مشین بنا دیا گیا اس کو. تو ہمارے تعلیمی حلقوں تعلیمی اداروں کا جو حال ہے، خاص طور پر اسکولس کا، کالجز کا، ان کو تو تعلیمی نہیں تقریبی ادارے کہنا چاہیے. اور اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کہ چند لاکھ میں کوئی ایک ادارہ ایسا ہو جو واقعتاً تعلیمی ہو. جو سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کا وہ اتنا غلط ہے، اتنا خراب ہے کہ وہ بنایا اس لیے گیا ہے، یعنی اتنا اس کو باقاعدہ وہ بائی ڈیزائن ہی اس طرح ہے کہ آپ اس میں یہ اچھی چیزیں کر ہی نہیں سکتے. اس کو بنایا اس طریقے سے گیا، کیونکہ میں بھی ملٹیپل اسکول میں پڑھا چکا ہوں، اتنی کوشش کر کے تھک گیا، لیکن میں ناکام اور نا امید ہی لوٹ چکا ہوں اب کہ بھائی یہ چیزیں ان چیزوں کے ان کی اس ریکوائرمنٹس کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بھائی ان کو کاپیز پوری چاہیے، ان کو کورس پورا چاہیے. تو میرے پاس ٹائم کہاں، میرے پاس وہ جو ٹائم ہے وہ بھی کم ہے، جتنا کام ہے اس کے حساب سے وہ ٹائم بھی کم ہے. تو جو میرے پاس وہ جو وہاں کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہو رہا، تو میں مزید ایکسٹرا کیا ان کو سمجھاؤں گا، بچوں کو کیا ان کی تربیت کروں گا یا ان کو تعلیم دوں گا. تو میں تو نہیں کر سکا بھائی. اپنے طور پر ہاں یہ ضرور ہے کہ لیکچر کے دوران میں آپ نے کچھ بات کر دی تو کر دی، ان کو سمجھانے کی، ان کی تربیت کے لیے، ان کو ترغیب دینے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے اثر بھی ہوتا تھوڑا بہت. لیکن انفارچونیٹلی آپ کے پاس جو رزلٹ آتا ہے نا تو وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہے، بہت خوفناک ہے. اور اس میں والدین کی بنیادی غلطی میرے حساب سے والدین کی ہے، میں اساتذہ کی بھی غلطی کم بولوں گا. اس کی وجہ یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ہیرا کی جو
بیٹا ہے آپ کا یا بیٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہیرا ہے، ہیرا بھی کی نہیں ہے بلکہ ہیرے سے بھی قیمتی لال یاقوت اور مرجان ہے، ٹھیک ہے، تو لؤلؤ والمرجان، تو اسی طریقے سے یاقوت ہے، یہ کوہ نور ہے، ٹھیک ہے نا، تو جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں نا ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی میں وہ نام سمجھ لیں گے، وہ ہیں آپ کے بچے، اور آپ اپنے بچوں کو اٹھا کے یعنی اپنے کوہ نور کو اور اپنے لخت جگر کو اٹھا کے آپ خیر کے حوالے کرتے ہیں اور اس کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ جو ہے نا یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں آپ کو پیسے بھی دوں گا کہ اس کو سدھار دیں، اس کو سیدھا کر دیں. تو بھائی وہ آپ کو اتنی مطلب اپنے بچے سے اتنی کیا کہنا چاہیے بدگمانی ہے تو کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیدھا کر دیں یا اس کو صحیح کر دیں. تو بھائی وہ تو صحیح تھا، وہ کھیل کود رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، 2 سال کے بچے کو اٹھا کے 3 سال کے بچے کو اٹھا کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں.